ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں. اس ماڈیول کے اندر ہم ایک آرڈنری پرابلم کریں گے. اگرچہ یہ آرڈنری پرابلم ہے مگر میرے خیال میں اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایک ریئل لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا ریلیٹ کر سکتے ہیں جن کا آپس میں ہمیں تعلق نظر نہیں آتا. اس کے بعد ہم 2 پرابلمز آپ کو دیں گے جن کے بارے میں آپ نے خود سے سوچنا ہوگا. ہم تھوڑا سا آپ کو ہنٹ ضرور دے دیں گے لیکن ان پرابلم کو سالو کرنا یا ان کو ڈسکور کرنا، ان کا سولوشن، یہ آپ کا کام ہوگا. جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہم پولیا کی کتاب ہاؤ ٹو سالو اٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے. آج کے جو پرابلمز ہیں یہ تینوں ہم اسی کے طریقے سے ڈسکور کرنے کی یا سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پولیا نے ہمیں 4 اصول بتائے تھے. پہلا اصول تھا کہ آپ کیا پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم کی جو ورڈنگ ہے وہ پوری طرح سمجھ آ گئی ہے، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس پرابلم کے انپٹس کیا ہیں، آپ کو کیا ڈیٹا دیا ہوا ہے، آپ کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس پرابلم کو اپنی زبان میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم پہلی شرط ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس پرابلم کا سولوشن ڈسکور کرنے کے لیے. پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ چیز نکالنا چاہتے ہیں، جو ان نون ہے، جو آؤٹ پٹس ہیں، جو چیز آپ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کو انپٹس دی ہوئی ہیں، جو آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کی فارم میں. کیا آپ یہ جو آپ کو پرابلم دیا ہوا ہے اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، اس کی ایک پکچر بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہوگا، کیا ہوا ہوگا. اور یہ پکچر بنانا، ویژولائزیشن ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں آپ کو جو کلوز ملتے ہیں سالو کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ بڑے یوزفل ہوتے ہیں پرابلم سولوشن پہ جانے کے لیے. اس کے بعد پھر پولیا نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ جو 3rd چیز ہے وہ یہ کہ کیا پلان آپ نے بنایا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. کیا آپ نے اس طرح کا کوئی پرابلم پہلے سالو کیا تھا، کیا آپ نے اس سے ملتا جلتا کوئی پرابلم سالو کیا تھا، اگر سالو کیا تھا تو وہاں کون سا پلان آپ نے استعمال کیا تھا، کیا وہ پلان یہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد لاسٹ جو پوائنٹ تھا میں جلدی سے ریوائز کر دوں وہ یہ کہ اگر آپ پلان کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے پلان بنایا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے اس کو سالو کرتے ہیں اور ان نون نکال لیتے ہیں تو اب آپ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ نے کس طریقے سے نکالا ہے، یہ آپ کو کیا سولوشن صحیح مل گیا ہے، آپ نے تمام انپٹس کو، تمام ڈیٹا کو استعمال کر لیا اس کے اندر، کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی جو استعمال نہیں ہوئی. آپ مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں اس سولوشن کو تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو یا اس میں مزید ریفائنمنٹ کی ضرورت ہو، یا یہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ چیز. تو ناظرین، جس پرابلم کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. یاسر عام طور پہ مسکرا دیتے ہیں اس واقعے کا نام سن کے. ہم اپنی امی سے ملنے کے لیے ایک کالونی میں گئے تھے. ایئرپورٹ کے پاس وہ ایک کالونی ہے. تو وہاں پر جب ہم ان کو خدا حافظ کہہ کے باہر آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک فیملی فرینڈ بھی تھے جو باہر آ رہے تھے گھر سے، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی پارک ہوئی ہوئی ہے اور ایک بیگم صاحبہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میری گاڑی کچھ اس طرح سے پارک ہوئی ہوئی تھی، اتفاق سے میں نے گاڑی غلط طریقے سے پارک کر دی تھی، ہمیں صحیح طریقے سے پارک کرنا چاہیے کہ ان کے لیے جگہ بہت تھوڑی سی نکالنے کے لیے. تو وہ بہت کوشش کر رہی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کی گاڑی باہر نکل آئے. تو میں چونکہ پہلے باہر آ گیا تھا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا میں اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پہ پارک کر دوں. تو انہوں نے بڑے پولائٹلی مجھ سے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں نکال لوں گی اپنی گاڑی. تو اس دوران میں میری وائف بھی باہر آ گئی تھیں اور انہوں نے ان کا جو جملہ تھا، جو بڑے پولائٹلی وہ مجھ سے بات کر رہی تھیں، وہ انہوں نے سن لیا. اور ان کو یہ لگا کہ جیسے وہ بہت زیادہ غیر ضروری طور پہ مجھ سے پولائٹ ہو رہی ہیں. اینڈ شی واز اے بیوٹیفل لیڈی. تو اب یہ کچھ عجیب سی بات تھی، ان کو لگی، مجھے تو شاید نہیں لگی لیکن ان کو لگی کہ ایک بیوٹیفل لیڈی واز بیکمنگ ویری پولائٹ، ویری فری ٹو می.
تو ہمارے ساتھ جو فیملی فرینڈ آ رہے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اس وقت تک. تو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ یہ تم سے اتنا فری کیوں ہو رہی تھی, اتنا پولائٹلی تم سے کیوں بات کر رہی تھی. تو وہ جو فیملی فرینڈ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ بھی اتنے پولائٹ ہوتے ہیں, آپ کے ہمسائے بھی اس کا مطلب بہت پولائٹ ہوں گے جن سے یہ ملنے کے لیے آئے ہیں. بٹ مائی وائف واز ویری اپسیٹ, اور وہ ان کی چہرے سے لگ رہا تھا. انہوں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ وہ لیڈی تم سے اتنا پولائٹ کیوں ہو رہی تھی. اب یاسر یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے سائیکالوجی میں کہ وائف از جیلس, اور میں کہوں گا جی کہ وائف از جیلس. ون سولوشن, وائف از کیوریس, ون سولوشن may make her jealous to this problem, the unknown part of the problem. کہ کیوں وہ جیلس, کہ کیوں وہ وجہ کیا تھی, کہ وہ کیوں فری ہو رہی تھی یا پولائٹ ہو رہی تھی. نہیں تو مطلب یہ کہ اگر کوئی لیڈی پولائٹ ہو رہی ہو تو اس پہ مطلب کیوریس ہونا چاہیے. اگر انیکسپلینڈ ہو, اگر کوئی چیز آپ کو لگے کہ یہ نارمل جو پریڈکشنز ہیں ان کے مطابق یہ نہیں ہے, تو پھر کسی قسم کا ریئیکشن تو ہوتا ہے, سوال تو پیدا ہوتا ہے. تو مجھے ان کے چہرے سے لگے, اور انہوں نے 2 دفعہ اور 3 دفعہ جب یہ کہا تو ہمارے جو فیملی فرینڈ تھے وہ بھی ذرا تھوڑا پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے میں اتنے زیادہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ اگر پولائٹلی یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو گاڑی نہیں ہٹانی چاہیے تو پھر, مگر وہ مجھے ان کے چہرے سے اچھا. جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے, ہم بھی پھر اپنا گھر جانا چاہ رہے تھے, تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور میں نے جب گاڑی کا دروازہ بند کیا, میری وائف بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی, تو میں نے کہا کہ یہ گاڑی کا دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی. تو جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ گاڑی کا دروازہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہو رہا, تو میری وائف نے کہا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ سارا کیا چکر تھا, اور تم نیچے اتر کے دیکھو اور تمہاری گاڑی کے دروازے کے اوپر نیلا پینٹ لگا ہوا ہوگا. تو مجھے یہ بڑی عجیب بات لگی کہ یہ گاڑی کا دروازہ جیم ہو گیا, اور ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ گاڑی کا دروازہ کیوں جیم ہوا, اور نیچے اتر کے دیکھو اور نیلے رنگ کا پینٹ لگا ہوا ہوگا. جب میں نے نیچے اتر کے دیکھا تو واقعی نیلے رنگ کا پینٹ لگا ہوا تھا. تو اب ناظرین یہ دیکھیں, یاسر آپ بھی ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ یہ 2 پرابلمس ہیں. وائی شی واز بیکمنگ جیلس, یہ چیز انہیں پریشان کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ ہی ان کو ایک اور چیز نے پریشان کرنا شروع کیا کہ جب میں گاڑی میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ کار کا دروازہ جیم ہو رہا ہے. پہلے یہ آسانی سے بند ہو جاتا تھا, اب یہ مشکل سے. یہ 2 پرابلمس ہیں, کار کا دروازہ جیم ہو رہا ہے, کار کا دروازہ کب جیم ہو سکتا ہے, کار کا دروازہ کیوں جیم ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہو کہ کار کا دروازہ جیم ہو سکتا ہے. یہ مختلف سوال ہیں جو کسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ کانسیپٹ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کار کے دروازے کے جیم ہونے کے بارے میں, آپ کو یاد ہوگا کانسیپٹ میپس کا ہم نے ذکر کیا تھا. یہ وہ کانسیپٹ میپ ہے جو ان حالات کو یا ان وجوہات کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ کار کا دروازہ کب جیم ہو سکتا ہے. اور دوسرا کانسیپٹ میپ دوسرے پرابلم کے حوالے سے ہے کہ وائی دیٹ بیوٹیفل لیڈی واز بیکمنگ فری ود می, اور یہ پریشانی کی بات ہے کب فری, اگر کوئی ہو تو پریشان ہونا چاہیے, کوئی بیوٹیفل لیڈی ہو تو پریشان ہونا چاہیے. یہ ایک اور کانسیپٹ میپ ہے. یہ 2 پرابلمس ہیں. ان 2 پرابلمس کے درمیان کیا کوئی کنیکشن ہے, ان 2 پرابلمس کے درمیان کوئی کامن سولوشن ہے کیا؟ اگر ہم وہ کسی طریقے سے ڈسکور کر لیں جو انہوں نے ڈسکور کر لیا, تو ہم اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو ویریفائی بھی کر لو, اور جب میں اتر کے میں نے دیکھا تو وہ ویریفائی ہو گیا. آپ اس کے بارے میں یاسر کچھ کہیں گے؟ پولیا کا جو میتھڈ ہے یہ اپلائی کرتا ہے ہر قسم کی تھنکنگ کے اوپر. میتھمیٹیکل تھنکنگ ہو, ایکیڈیمک چیزیں ہوں کسی قسم کی, نان ایکیڈیمک ایوری ڈے پرابلم سالونگ ہو, ہر جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس میں ہمیشہ یہی سوال اسی سیکوینس میں وہی سٹیپس آپ کریں تو آپ ایک سوال کے حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں, پرابلم سالونگ ڈسکوری کے تھرو. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ ایک آرڈنری اگزامپل تھا. میری وائف کا جب مسئلہ حل ہو گیا تو ان کے چہرے سے مجھے احساس ہوا کہ وہ پریشانی ان کی ختم ہو گئی, اور مجھے بھی ایک مشکل سے نجات مل گئی. تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس ماڈیول میں ہم 2 پرابلمس آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ان پرابلمس کو آپ کوشش کیجیے گا کہ سالو کرنے کی کوشش کریں. ان پرابلمس میں دونوں پرابلم میں کامن بات یہ ہے کہ دونوں سالڈ جیومیٹری کے پرابلمس ہیں, 3 ڈائمینشنل
پرابلمس ہیں. ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ 2 ڈائمینشن میں آپ وہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. وہ جو پرائر نالج ہے 2 ڈائمینشن کی وہ آپ کو کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے یا کس طرح سے وہ آپ کو پریشان کرتی ہے, ایک ہنڈرنس پیدا کرتی ہے, وہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ سارے جو چاروں سٹیپس ہیں وہ آپ اس میں اپلائی کر کے دیکھیے گا. پہلا پرابلم جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, ہمارے پاس ایک 3 ڈائمینشنل ریکٹینگولر باکس دیا ہوا ہے اور اس باکس کا ڈائگنل ہم نکالنا چاہتے ہیں. اچھا, اب ہم اس باکس کی جو ہائٹ ہے, وڈتھ ہے اور لینتھ ہے وہ تینوں ہم کو دی ہوئی ہیں اور ہم ڈائگنل نکالنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہمیں کسی 3 ڈائمینشنل باکس کی ہائٹ بھی دی ہوئی ہو, وڈتھ بھی دی ہوئی ہو, لینتھ بھی دی ہوئی ہو اور اس کو آپ کوئی ویریبل سمجھ لیں, تو کیا آپ کوئی ایکسپریشن ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے ڈائگنل کا ان ٹرمز آف ہائٹ, وڈتھ اور اس کی لینتھ کے. تو یہ میں آپ کو پرابلم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ اس میں دیا ہوا کیا ہے, واٹ از گیون, واٹ از دا انپٹ. انپٹ لینتھ ہے, وڈتھ ہے, ہائٹ ہے. ان کو آپ مختلف ویریبل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, ABC کہہ دیں ان کو. آپ نے کیا چیز نکالنی ہے, ان نون کیا ہے, وہ آپ کا ڈائگنل ہے. آپ اس پرابلم کو کیا اب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیا آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. اور ویژولائز کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر تو آپ اسٹوڈنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمرہ ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو ایک ریکٹینگل ہے نا, اس کی دیکھو لینتھ اتنی ہے, اس کو A کہہ لیں, اس کی وڈتھ اتنی ہے, اس کو B کہہ لیں, اس کی ہائٹ اتنی ہے, اس کو C کہہ لیں, اور ڈائگنل کو ویژولائز کروانے کی کوشش کریں ان کو, تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ وہ اس کو سمجھ تو سکے نا کہ وہ پرابلم نکال کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں بہت بنیادی چیز ہے کہ ڈائگنل انٹیوٹیولی یا ویژولی تو بہت لوگوں کو آتی ہے, لیکن اس کی ایک اینالیٹیکل ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے. 2 ڈائمینشن میں تو بہت آسان ہے ڈائگنل کی ڈیفینیشن اور اس کو ویژولائز کرنا. 3 ڈائمینشنل میں اس کو اینالیٹکلی ڈسکرائب کرنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا کئی دفعہ. جی وہ بھی ایک بیسک ڈیفینیشن اس کی ایک انٹرسٹنگ ہے, پوچھی جا سکتی ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیں آپ ساتھ ہی کہ وہ اس کو. اچھا, اب اس میں پرائر نالج جو آپ سوچیں گے کہ کیا میں نے اس طرح کا پرابلم کبھی سالو کیا ہے, تو آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پلین جیومیٹری کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہو جس کی ہائٹ اور وڈتھ آپ کو دی ہوئی ہو تو اس کا ڈائگنل آپ نکال سکتے ہیں, اور اس کا ڈائگنل نکالنے کا آپ کے پاس فارمولا بھی موجود ہے. اس کو کیا پائتھاگورس, جی اس فارمولے سے آپ نکال سکتے ہیں کہ A² + B² انڈر روٹ یا C² = A², جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ناظرین اب یہ اس سے ملتا جلتا یہ پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پلین جیومیٹری کا پرابلم ہے. ہم 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کی بات کر رہے ہیں. اس میں اس پرابلم کو کس طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, کیا چیز ہم نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرابلم بھی ہمارے پاس اس کا سولوشن بھی آ جائے, کیا کوئی انٹرمیڈیٹ سٹیپ ہوگا جس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں گے, کیا ہم کوئی پہلے آپ پرابلم آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا, اب آپ دیکھیں پرائر نالج آپ کے پاس کیا ہے, اس کو آپ کیا کہاں اپلائی کر سکتے ہیں, اس کو آپ کیا چیز نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیا آپ وہ چیز نکال سکتے ہیں جو آپ نہیں نکال, لیکن کیا آپ کوئی اور چیز نکال سکتے ہیں اور وہ آپ نکال سکتے ہیں. تو پھر آپ کا پلان بن جائے گا, اور اس پلان کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ فٹافٹ ایک ایکویشن ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں, مسئلہ یہ کہ پہلے آپ اس کو ایک پلان بنا کے, ویژولائزیشن بنا کے, پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد, اس کو ویژولائز کرنے کے بعد آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ ایک پلان بنائیں, اس کے بعد پھر آپ ایکویشن پہ سب سے آخر میں جائیں. تو ناظرین یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم کس طرح سے اسپیشل کیس, اچھا اس کے اسپیشل کیسز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو 3 ڈائمینشن, اگر آپ نے یہ سارا کچھ سالو کر لیا اور وہ 3 ڈائمینشنل جو ہمارے پاس کمرہ تھا یا ریکٹینگل تھا وہ اگر کولیپس ہو جائے 2 ڈائمینشن کے اندر, تو پھر کیا آپ کا جو جنرل کیس تھا, وہ آپ کا جو اسپیشل کیس تھا جس کا جواب آپ کو معلوم تھا, کیا وہ اس میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم یونٹس چینج کر دیں, آپ کے یونٹس فیٹ میں تھے, لینتھ بھی فیٹ میں تھی, ہائٹ بھی اور وڈتھ بھی, اور آپ نے جو ڈائگنل نکالا تھا وہ بھی فیٹ, اگر میں اس کو میٹرز میں کر دوں تو کیا پھر بھی آپ کا جواب وہی رہے گا, وہ رہنا چاہیے. اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دا یونٹس, کیا وہ واقعی وہی رہتا ہے یا نہیں. سو دیز آر آل تھنگس وچ آر امپورٹنٹ اس پرابلم کے اندر.
اچھا، اب اگر آپ نے یہ پرابلم سالو کر لیا تو پھر آپ اس سے ملتا جلتا بھی ایک پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ پرابلم، یہ پھر اس کی پرائر نالج بن جائے گا نا، کہ ہمارے پاس ایک فلیٹ ریکٹینگولر ٹاپ ہے ایک بلڈنگ کا جو 21 یونٹس بائی 16 یونٹس ہے، اور اس میں ہم ایک فلیگ لگانا چاہتے ہیں بالکل سینٹر کے اندر جو کہ 8 یونٹس ہائٹ کا ہوگا. اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کہ وہ کہاں پہ ہم فلیگ اس کو لگائیں گے. تو اس کو ناظرین دیکھیں، سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے 4 کیبلز لگانی ہے جو مختلف کونوں کے اوپر لگیں گی ریکٹینگل کے، اور وہ فلیگ جو ہے وہ 2 یونٹس نیچے لگے گا اس پول کے. تو اب سوال یہ ہے کہ لینتھ آف دا کیبل کیا ہوگی. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ یہ پرابلم ہم سالو کرنا چاہتے ہیں، ہم پہلے پرابلم سالو کر چکے ہیں، یہ اس سے بہت ملتا جلتا پرابلم ہے. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پرابلم کو پولیا کے جو 4 اصول تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے کیسے سالو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. اس کے پرابلم سالونگ کے بارے میں ایک ویسے تو آبویس ہی چیز ہے لیکن بتانی ضروری ہے. ڈسکوری کے اندر جب آپ پرابلم سالونگ کر رہے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا کافی یہ کلاس روم کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ ان کو جواب ملے. پہلی دفعہ ڈسکوری کروانے یا دوسری یا تیسری دفعہ بھی ڈسکوری کروائیں تو ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ایڈیکویٹ ٹائم دیا جائے، ان کو بار بار کہا جائے کہ اچھا ابھی کچھ نہیں سوچ رہا اور وقت دیں اسے اور کرتے جائیں. کیونکہ ریئل لائف پرابلمس میں ظاہری بات ہے کہ کتاب کے پیچھے سے آپ سوال جواب تو نہیں دیکھ سکیں گے. تو ریئل لائف پرابلم سالونگ میں موٹیویشن برقرار رکھنا، ہر آئیڈیا کو کنسیڈر کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے لیے ٹائم دینا کہ پرابلم ڈسکوری میں ٹائم لگتا ہے، جینوئنلی ٹائم لگتا ہے. یہ اس کا کوئی فکسڈ ریٹ نہیں ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیچر کے لیے پلاننگ کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کو عادت یہ ڈالی جائے کہ ڈسکوری کے لیے جو ٹائم لگتا ہے وہ پرسسٹنٹ دکھائیں اس کے اندر جی. اور 1-2 منٹ کے بعد وہ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہم سوال جواب بتائیں ہمیں نہیں پتا چلتا. ہاں، تو مطلب یہ کہ اس میں دے شوڈ موو فارورڈ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جواب غلط نکالا ہے یا صحیح نکالا ہے، دے شوڈ موو فارورڈ. پولیا نے یہی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے جواب کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں. تو مطلب یہ کہ خالی ہاتھ بیٹھنے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صبر کی بہت ضرورت ہے. اور ہم ناظرین آپ کو جب یہ ڈسکوری بیس لرننگ میں ہم اگلے ماڈیول میں بتائیں گے بھی کہ ہم نے ٹائم بھی میجرز کیے کہ کنونشنل ٹیچنگ کے اندر اتنا ٹائم لگتا ہے، ڈسکوری کے اندر اتنا ٹائم لگتا ہے. پولیا کا جو ڈسکوری کا موڈ ہے وہ پارشل ڈسکوری ہے جی. کہ آپ کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں. اس میں پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جو مووز میتھڈ تھا کہ اگر اس میں بہت زیادہ ڈسکوری اگر آپ کرانا شروع کر دیں تو اس میں کتنا صبر، اس میں کیا تیاری آپ کو چاہیے، کیا پیڈاگوجیکل ڈیزائن آپ کو چاہیے. تو ناظرین یہ پرابلم تھا. جو ایک اور پرابلم میں اس میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گا، اور یہ کلاسیکل پرابلم ہے پولیا کی کتاب میں سے. اگر آپ نے پولیا کی کتاب پڑھی ہو تو آپ اور آپ نے یہ پرابلم پڑھا ہو تو یہ پرابلم آپ کبھی نہیں بھول سکتے. اور اس کے لیے بھی آپ کو پلین جیومیٹری سے نکل کے آپ کو 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کے اندر جانا پڑے گا، اور یہی سارا اس کا چیلنج ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ زمین پہ موجود ہے ہماری ارتھ کے اوپر، اور وہ 1 کلومیٹر ساؤتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد 1 کلومیٹر ویسٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد 1 کلومیٹر نارتھ میں جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کلومیٹر ساؤتھ میں، 1 کلومیٹر ویسٹ میں، اور 1 کلومیٹر نارتھ میں. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. اب یہ تو تھوڑا سا آپ کے لیے چنبے کی بات ہوگی کہ وہ رائٹ اینگل پہ چل رہا ہے، 90 ڈگریز پہ چل رہا ہے. ساؤتھ میں گیا 1 کلومیٹر، ویسٹ میں گیا 1 کلومیٹر، نارتھ میں گیا، اور وہ وہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو ایک الگ پرابلم ہے. وہاں پہ اس کو ایک ریچ نظر آتا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس ریچ کا کلر کیا تھا. اب یہ ناظرین دیکھیں کہ یہ لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا پرابلم ہے کہ ریچ کے کلر کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو آپ میں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا لرننگ کی کلاس کے اندر. آپ بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے لاہور میں ریچ دیکھا ہے. اکثر آپ کو تماشا دکھانے کے لیے ریچ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کلر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کلر بھی بتا دیں گے. ڈارک براؤن ہوتا ہے یا کیا اگر لاہور میں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تو کیا کلر چینج ہو جاتا، کس جگہ پہ کلر چینج ہو جاتا.
اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا تو کانسیپٹ میں آپ بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے. تو ریچ کا کلر کیا ہوتا ہے، کیا وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیوگرافی جس میں ہم اس ریچ کو دیکھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ساؤتھ میں گئے 1 کلومیٹر، پھر ویسٹ میں گئے 1 کلومیٹر، پھر نارتھ میں گئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ وہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں سے آپ چلے تھے؟ آپ کچھ کہیں گے یا سر اس کے بارے میں؟ پرابلم کو سمجھنا، پہلے تو پرابلم کو سمجھنا کہ کیا پرابلمس ہیں. 2 پرابلمس ہیں. ان پرابلمس کو کیا وہ انٹر کنیکٹ ہو سکتے ہیں دونوں پرابلمس؟ ایک ریچ کے کلر کے بارے میں ہے، اور ایک میں جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچ گیا، اگرچہ میں نے صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور وہ ساؤتھ میں، پھر ویسٹ میں، اور پھر ایسٹ. میرا خیال ہے اس پرابلم کو ایک تو اگر آپ کی جنرل نالج ہو اس سے ڈائریکٹ اس سے سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پھر آپ اپنی جیومیٹری کی انفارمیشن استعمال نہیں کریں گے، اور اس خاص طور پہ اس کے پہلے حصے کو سالو کرنے کے لیے اگر جیومیٹریکل آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر وہ زیادہ انٹرسٹنگ پرابلم بنتی ہے. تو اگر کوئی اس کا مطلب جنرل نالج سے سوال جواب دے دے تو پھر آپ پوچھیں کہ اگر آپ پیپر پہ مجھے اس کا انالیٹیکل جواب بھی دکھائیں کہ کیوں یہ ہوتا ہے، تو یہ انٹرسٹنگ ایکسٹینشن بن جاتی ہے اسی پرابلم کی. تو ناظرین، جیسے یاسر نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اب ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی، جب تک کہ آپ ایک گلوب یا کوئی اسفیئر کے ساتھ آپریٹ نہیں کریں گے. یہ مجھے جو بھی گھر میں چیز نظر آئی، میرے پوتی علی کی یہ گیند تھی، وہ میں لے آیا اپنے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر یہاں سے شروع کرتا ہے اور وہ ساؤتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ ویسٹ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نارتھ میں جاتا ہے، تو وہ وہاں تو نہیں پہنچ سکتا جہاں سے وہ چلا تھا. اس جگہ سے جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں تو نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر نہیں پہنچ سکتا. تو ناظرین، اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا میں کہیں اور سے اگر شروع کروں تو کیا یہ ممکن ہوگا. یہ بڑا ضروری ہوگا کہ آپ اس پہ ایکچولی کسی اسفیئر پہ یہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ اس ویژولائزیشن کا جو ہم بار بار آپ سے کہتے رہے ہیں، جو پولیا آپ سے کہتا ہے کہ کیا آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیا آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. اور یہ 3 ڈائمینشن کے اندر جب آپ ویژولائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کی جو 2 ڈائمینشن کی ویژولائزیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ہنڈر کر رہی ہوتی ہے آپ کی سمجھ کو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ ایک اسفیئر سامنے رکھ کے اس کو پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کلر آف دا بیئر کتنی آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. تو ناظرین، اس ماڈیول کے اندر ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا پرابلم شروع میں بتایا جو ڈسکوری کے اوپر بیس تھا. اس کے بعد ہم نے 2 پرابلمز آپ کے سامنے رکھے، بلکہ 3 پرابلمز آپ کے سامنے رکھے جو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. پولیا کی کتاب ضرور پڑھیے گا، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی مل جائیں گی جو آپ کو ڈسکوری لرننگ کے اندر مدد دے سکتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا کہ کیلکولس اور نیوٹنس کے لاز جو نیوٹن نے ڈسکور کیے تھے وہ کس حد تک انٹیوٹیو تھے، اور ہم اس فیصلے پہ پہنچے تھے، اگرچہ ہمارا ایکسپیرینس تو اتنا زیادہ نہیں ہے اس چیز کے اندر، کہ واقعی اس میں نیوٹن کی ضرورت تھی ان کو سمجھنے کے لیے. اور جب وہ ایپل اس کے اوپر آ کے گرا تھا یا اس نے دیکھا تھا گرتے ہوئے، تو اس کو اس چیز کا خیال آ گیا کہ یہ اکثر جو نیوٹن کے لاز ہیں، جیسے کہ 3rd لا کی ہم نے ذکر کیا تھا، وہ اتنے زیادہ انٹیوٹیو نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اتنی انٹیوٹیو نہیں ہے، جو بالکل صاف ظاہر نہیں ہے، تو پھر ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے، اور ٹیچر کس طریقے سے اس کو ڈسکور کروانے میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ انٹیوٹیو نہیں ہے اس لیے وہ ڈسکور نہیں کر سکتے، اور اب آپ نیوٹن کا 1st لا یہ ہے اور 2nd لا یہ ہے اور 3rd لا یہ ہے، وہ آپ کاغذ پہ لکھ دیں اور لوگوں کو یاد کرا دیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. تو اب یہ چھوٹا سا اگزامپل ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ کچھ چیزیں انٹیوٹیو نہیں ہیں لیکن ان کو انٹیوٹیو بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کس حد تک آپ ان کو انٹیوٹیو بنا دیتے ہیں اور کس حد تک چھوٹے بچے یا اس سے ذرا بڑے بچے ان کو ڈسکور کر لیں گے، اب یہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. بڑا چیلنجنگ کام ہے یہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. نیوٹن کے 3rd لا کی بات ہو رہی ہے اور میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، آپ خود ہی اس کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپلائی ہوگا. ایک کتاب یہاں میز پہ رکھی ہوئی ہے، یہ بہت ساری کتابیں ہیں یہاں پہ جو آپ کے سامنے میز پہ رکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ بچوں سے یہ پوچھیں کہ کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کیا چیز انٹیوٹیو ہے اور کیا چیز انٹیوٹیو نہیں ہے،
اور یہ چیز ایکسپلور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہاں یہ چیز تو بہت انٹیوٹیو ہے لیکن یہ چیزیں، تاکہ اس کو پھر زیادہ انٹیوٹیو بنایا جا سکے. تو اگر ہم سوال یہ پوچھیں، یاسر آپ کا کیا خیال ہوگا اگر میں بچوں سے یہ سوال پوچھوں، اور یہ ہم نے سوال پہلے پوچھ کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اس میز کے اوپر کوئی فورس لگا رہی ہیں، تو اس کا انٹیوٹیولی کیا جواب ہوگا کہ کچھ فورس لگا رہی ہیں؟ میں بالکل ہی بیسکس پہ چل جاتا ہوں. اگر آپ جو بچے ہیں جنہوں نے اس طرح سے فزکس نہیں سمجھی، ان میں سے کچھ کا خیال ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کتابوں کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ان کا خیال ہے صرف اینیمیٹ چیزیں فورس اپلائی کرتی ہیں. جن کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو گئی ہے وہ کہیں گے کہ ہاں کتابیں اپلائی کر رہی ہیں کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے. اچھا، اگر گریوٹی کا ان کو نہ بھی پتا ہو اور ان سے کہا جائے کہ آپ ان کتابوں کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو تھوڑی سی فورس لگانی پڑے گی. بالکل بالکل. تو اس لحاظ سے تو یہ انٹیوٹیو ہو جاتا ہے. اور ان کتابوں کا آپ وزن بھی نکال سکتے ہیں، آپ واقعی کسی ترازو میں رکھ کے ان کو تول سکتے ہیں کہ، اور وہ اس حوالے سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اس میز کے اوپر کچھ فورس اپلائی کر رہی ہیں، اور وہ فورس آپ جیسے میں نے کہا کہ ہم فورس نکال بھی سکتے ہیں جو ان کا وزن ہے. یہ بتائیے کہ اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بچوں یہ کتابیں تو میز کے اوپر فورس لگا رہی ہیں، کیا یہ میز بھی ان کتابوں کے اوپر فورس لگا رہی ہے؟ اب یہ میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ان کے لیے کاؤنٹر انٹیوٹیو ہوگا. یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہوگا. بالکل. کیوں؟ اور وہ کہیں گے میز کا وزن تو میز تو فورس زمین پہ لگا رہی ہے. اچھا، تو یہ کتابوں پہ تو نہیں لگا سکتی اس لیے کہ اوپر کی طرف تو فورس نہیں لگا اوپر کی سکتی. طرف تو فورس نہیں. اچھا، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ زیادہ بھاری نہیں ہیں، اگر یہ فرض کریں زیادہ بھاری ہوتی اور میں ان کو میز کے اوپر رکھ دیتا پھر بھی یہ فورس لگا رہی ہوتی، زیادہ فورس لگا رہی ہوتی. اگر میں کسی ایسی میز کے اوپر ان کو رکھ دیتا جو بہت ہی کمزور ہوتی، جو کسی میچ سٹک سے بنی ہوئی ہوتی، تو وہ تو پھر کولیپس ہو جاتی. اگر بہت بھاری کتابیں، اگر وہ بھاری کتابیں ہوں اور وہ میز ان کا وزن نہ سہار سکے، تو یہ وزن نہ سہار سکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ وزن سہار رہی تھیں، وزن سہارنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی فورس لگانے کی کوشش کر رہی تھی؟ اب یہ بنتا تو ہے سوال کہ ٹوٹی کیوں؟ اگر فورس وہ نیچے لگا رہی تھی، ماچ سے بھی نیچے کوئی فورس لگا رہی تھی، اوپر کو تو کوئی نہیں لگا رہی تھی، تو ٹوٹی کیوں؟ وہ اپنے وزن سے تو نہیں ٹوٹی، وہ ان کے وزن سے ٹوٹ گئی. رائٹ. لیکن یہاں یہ ابھی بھی ہمیں احساس، یہ ابھی بھی انٹیوٹیو نہیں ہوا سوچنے والوں کے لیے کہ یہ میز اس کے کتابوں کے اوپر اپوزٹ فورس لگا رہی ہے، اتنی فورس لگا رہی ہے جب بھی یہ کتابیں اس میز کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کتابیں ہم کسی اسپرنگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اچھا، اسپرنگ پہ ابھی ہم نے نہیں رکھا، ابھی تو وہ اسپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ ویژولائز کر رہے ہیں یا واقعی ایک اسپرنگ رکھتے ہیں یہاں پہ. جب ہم اس کتابیں اس اسپرنگ کے اوپر رکھیں گے تو وہ اسپرنگ کمپریس ہو جائے گا. بالکل. جب وہ کمپریس ہوگا اسپرنگ، تو اس کا مطلب وہ کوئی فورس لگا رہا ہوگا. بالکل. اگر آپ ہاتھ لگا کے اس اسپرنگ کو اتنا کمپریس کریں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ آپ کو فورس لگا رہا ہے اوپر. تو اس کا مطلب اب ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر وہ اسپرنگ شروع میں وہ اسپرنگ کمپریس نہیں ہوا تھا، ہم نے کتابیں رکھی تو وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا اور ایک پوزیشن ایسی آئی جس پہ آ کے وہ اسٹیشنری ہو گیا. تو اب یہاں پر یہ انٹیوٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ فورس جو ہے وہ ایکول اینڈ اپوزٹ فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہے. اگر وہ نہ لگ رہی ہوتی تو اور اسپرنگ کمپریس ہو جاتا، اور اگر اسپرنگ کی فورس زیادہ ہوتی تو پھر وہ اوپر چلی جاتی کتابیں. تو یہاں سے کچھ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹیوٹیو لگ رہا ہے ہمیں کہ اب یہ کتابوں پر اسپرنگ جو ہے وہ ایکول اینڈ اپوزٹ فورس لگا رہا ہے. لیکن میز پر جب یہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جب یہ انٹیوٹیو نہیں تھا، تب یہ نہیں تھا. حالانکہ اگر تھوڑا سا اس کو ایک درمیان میں بھی قدم رکھا جا سکتا ہے. اگر ہم میز کو کا وزن لیں، پھر کتابیں رکھ کے اس کا وزن لیں، تو اس میں فرق آ جائے گا. تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی کتابیں تو میز کے اوپر پڑی ہیں، وہ میز کا وزن کیسے تبدیل کر دیا ہے جب تک میز واپس ان کو نہیں دھکیل رہی؟ اس فورس کی وجہ سے اس کا وزن اور بڑھا ہے. لیکن یہ اسپرنگ سے بہت زیادہ انٹیوٹیو ہو جاتا ہے یہی بات. تو یہاں سے تھوڑا مطلب اس طرح کی، ہم صرف آپ کو یہ اگزامپل دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں سوچنے کے بعد آپ شاید جو نان انٹیوٹیو چیزیں ہیں جن کو ڈسکور کرنا قدرے مشکل ہے، ان کو بھی ان کے لیے ڈسکور کرنا.
آسان بنا سکتے ہیں، اور کم از کم اس طرح کی اگزامپل دینے سے آپ ان کا ذہن کھول سکتے ہیں نیوٹن کا تھرڈ لا سمجھانے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا کہ نہ صرف ہائی اسکول کے بچوں کے لیے بلکہ یونیورسٹی کے بچوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ بالکل ہیں، اور خاص طور پہ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹنز لاز تو اور ان کی ایکویشنز تو آسانی سے ہینڈل ہو جاتی ہیں، لیکن دنیا میں اگزامپلز کو اینالائز کرنا ان ٹرمز آف نیوٹنز لا کہ یہ ان کی کریکٹ ڈسکرپشن کیا ہوگی، یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، اور اس میں پریکٹس بھی کام کرائی جاتی ہے میرے خیال میں۔ تو ناظرین، آپ نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے ہم مختلف ایگزامپلز بنا کے یا سوچ کے ان چیزوں کو بھی انٹیوٹیو بنا سکتے ہیں، ڈسکوری کے لیے یوزفل بنا سکتے ہیں، جو ادروائز ہمارے لیے، اور اس میں جو ایکٹیویٹی ہوگی اس سارے سوال جواب کے اندر جو ایکٹیویٹی وہ بہت یوزفل ہوگی، اس لیے کہ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو ٹھک سے سارا کچھ بتا دیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے سوال جواب کر کے اور ان کو ایک پروسیس کے ذریعے سے ان کی کنڈیشننگ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ جو ماڈیول ہے اس میں بیسیکلی ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ کمپیوٹر سائنس کے جو کورسز ہم ہائی اسکول کے اندر یا مڈل اسکول کے اندر چھٹی جماعت سے آنورڈ جو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، وہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل جو سین ہے کمپیوٹر سائنس کا اس کے حوالے سے، اس لیے کہ جو کچھ آپ اسکول میں کمپیوٹر سائنس کے بارے میں پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو یا بچیوں کو یہ بتاتا ہے کہ کیا ان کو کمپیوٹر سائنس کو ایز اے جاب اپنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیا وہ کالج کے اندر یا یونیورسٹی میں آ کے اس کو اسپیشلائزیشن کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کمپیوٹر سائنس کی اہمیت کا، اس کا ہم بعد میں بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم شروع میں بچوں کو کیا انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ ماڈیول شروع کریں، اور اس میں کافی سارے ماڈیولز ہوں گے جس میں ہم مختلف باتیں کریں گے، کریکولم کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، ہم پیڈاگوجی کے بارے میں بھی بات کریں گے، ہم اس کی افادیت کے بارے میں بھی بات کریں گے، ہم اس میں جو مسکنسیپشنز ہیں یا جو رائج طریقے ہیں پڑھانے کے بھی اور جو کنٹینٹ کے ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے، کیا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ چیزوں کو نکال کے آپ یہ چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں یا کچھ چیزوں کا ایمفیسس بڑھا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کچھ آپ کو ایگزامپل کیس اسٹڈیز بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، میں یہ برونر جو ایک سائیکالوجسٹ تھا، لرننگ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس نے کچھ باتیں کہی ہوئی ہیں جو کافی اپلیکیبل ہیں ہمارے کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن، اسکول کے اندر جو کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ اس نے کہا ہے کہ اسکول لرننگ شوڈ فوکس آن دا اسٹرکچر آف دا ڈسپلنس. To learn structures is to learn how things are related. یہ تو ایک جنرل کامنٹ ہے یاسر کہ کس طرح سے ہم کنیکشنز بناتے ہیں آپس میں چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اس نے ایک اہم بات کی ہے جو کمپیوٹر سائنس کریکولم کے حوالے سے کافی اہم ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں، our schools may be wasting precious time by postponing the teaching of many important subjects. اب یہ وہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے اور ان جنرل بھی بات کر رہا ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کمپیوٹر سائنس کے خاص طور پہ جو ہم شروع میں نہیں پڑھاتے، جن میں الگوریتھم بھی آ سکتے ہیں، جن میں گراف تھیوری بھی آ سکتی ہے، اور ان پھر گراف تھیوری کے بارے میں تو ہم پورا ایک ماڈیول آپ سے ڈسکس کریں گے۔ گراف تھیوری لمس میں اور باقی یونیورسٹیز میں گریجویٹ لیول پہ پڑھائی جاتی ہے، جبکہ یہ بہت آسانی سے ہم چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں سے ڈسکور کرا سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو یہ سارا کمپیوٹر سائنس کا جو ماڈیول ہوگا، کریکولم کے ایشوز بھی ہوں گے، پیڈاگوجی کے ایشوز بھی ہوں گے، اس میں ہم یہی چیز ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اس میں ڈسکوری کے حوالے سے ہم کیا کچھ کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ اوور آل جو ہمارا ماڈیول چل رہا ہے وہ ڈسکوری کے اندر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ برونر یہ کہتا ہے، دا اسٹوڈنٹ شوڈ بی انکریج ٹو ڈیولپ دا انٹیوٹیو اینڈ اینالیٹیکل اسکلز بائی انگیجنگ ان ایکٹیو سائنٹیفک انکوائری وچ مینس ڈسکوری. انٹرسٹ ان دا مٹیریل ٹو بی لرنڈ is the best stimulus to learning. اب یاسر، اب یہ 3-4 جو چیزیں اس نے کہی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم کچھ چیزیں نہیں پڑھاتے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ یہ سمجھ نہیں سکتے، جبکہ اس کا یہ خیال ہے اور ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے جس کے بارے میں آپ کچھ کہیے گا، اور دوسرا یہ کہ انٹیوٹیو اور انالیٹیکل سکلز
ایکٹیو سائنٹیفک انکوائری کرنا بہت ضروری ہے، اور چھٹی 7ویں جماعت یا بہت چھوٹے لیول سے یہ چیز شروع ہو جانی چاہیے. اس کے بارے میں آپ پلیز. یہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ بہت ایک چیلنج سیٹ کرتا ہے برونر، کیونکہ میں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں اور ان کو کوئی ٹیکسٹ بک پرابلم دیں تو وہ سالو کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کو اس ڈسپلن کے مطابق سوچنے کا کہا جائے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا. اگر ان کو کہیں کہ یہ کمپیوٹر نہیں، ایک ریئل ورلڈ سچویشن ہے، اس میں کوئی الگوریدمک کمپوننٹ آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ الگوریدم ویسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں ٹیکسٹ بک بیسس پہ. تو یہ ایک گیپ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ انہوں نے بہت کمپلیکیٹڈ الگوریتھمس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹے سے پرابلم کو سالو کرنے کا الگوریتھم نہیں بنا سکتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اب سالو بنا نہیں سکتے. تو اچھا، اب یہ ہو گیا. اب اس سے ایک قدم واپس آتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں، جو اس قسم کے ریئل ورلڈ پرابلم سالو کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک ڈسپلن کو، کوئی بھی آپ کانسیپٹ لے لیں، اس کو ایک کھلونے کی طرح ان کو پڑھایا گیا ہوتا ہے. وہ انہوں نے اس کے ساتھ کھیلا ہے، انہوں نے یہاں پہ بھی لگا کے دیکھا ہے، یہاں پہ بھی لگا، جو بچے کرتے ہیں جو اپنا نیچرل سٹائل سے انہوں نے ایکسپلور کیا ہے وہ لے کے دنیا کو، اور اس لیے ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ہر چیز میں اس کو پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. وہ ان کے لیے پڑھائی یہ نہیں ہوتی کہ اچھا جی 6 گھنٹے پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد 2 گھنٹے اور ٹیوشن پڑھنی پڑے گی، پھر میں آزاد ہوں گا. ان کے لیے ہوتا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ سارے دن کا حصہ ہوتی ہے، وہ کھیل کود کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ بڑی ریولوشنری، ایک بالکل فرق طریقہ ہے دیکھنے کا جو برونو نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس نے کہا ہے کہ لوگ اس طرح ان کے ساتھ جو نالج دی جائے گی اس کو وہ استعمال بھی کر سکیں گے. اس کو بہت کم عمر سے، بچے ہر عمر سے کھیل سکتے ہیں. جب when they're able to play, they're able to learn. اس طرح سے. اور if they're able to play with knowledge, then they will like knowledge. and بچوں کو مطلب دھکے مار کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، کھیلنے کے لیے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بچے کو زبردستی کی جا رہی ہو. تو یہ سارا کہ انٹرسٹ، موٹیویشن بھی ان کی زیادہ ہوگی، ان کی کریٹو ایبلٹی، اپلیکیشن اسکلز بھی زیادہ ہوں گی. اور بہت کم عمر سے ہمارے خیال میں جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا اس قسم کی لرننگ، وہ پاسبل ہے اگر اس طرح سے کی جائے. تو ناظرین، یہ میں خیال میں پھر ہماری امیجنیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی عمر کے بچوں کو کیا چیز پڑھا سکتے ہیں اور کیا چیز ڈسکور کروا سکتے ہیں. وہ ان کی جو ذہنی کیپیبلٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ہماری اپنی جو امیجنیشن ہے وہ کہیں لمٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، ان کو ایکسائٹ نہیں کر سکتے، اور پھر بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہم اتنی مشکل چیزیں انہیں کیسے پڑھا سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہمارا جو ماڈیول ہے جو کمپیوٹر سائنس کریکولم کے بارے میں ہے، اسکولز کے بارے میں، اس میں ہم یہ چیز ایمفیسائز کر دیں. اور یہ بات نہ صرف کمپیوٹر سائنس کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، یہ سب اور ڈسپلنس کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ کسی بھی ڈسپلن کے اندر جو کریکولم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کیا چیز پڑھانا چاہتے ہیں یہ بہت اہم. اگر آپ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں یا جو کریکولم ہے وہ ہے ہی اس قسم کا کہ اس میں آپ کو صرف کچھ ڈیٹس یاد کرنے کی یا کچھ نومن کلیچر یاد کرنے کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ بچوں کے ساتھ، آپ یہ یاد کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز کب ڈسکور ہوئی تھی اور یہ چیز کس نے ڈسکور کی تھی، اب اس میں کوئی ڈسکوری نہیں ہو سکتی. مدر بورڈ کس کو کہتے ہیں، سی پی یو کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ وہ بچے جو کمپیوٹرز بڑی اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں انہیں بھی شاید اس کا مطلب پتہ نہ ہو اچھے طریقے سے. لیکن میں آپ کو کہنے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کریکولم بھی پھر چیلنجنگ ہونا چاہیے اور اس قسم کا ہونا چاہیے جو آپ بچوں سے ڈسکور کروا سکتے ہیں. اگر وہ کریکولم اس قسم کا ہو کہ وہ صرف روٹ لرننگ ہو سکتا ہو تو پھر اس میں پیڈاگوجی کی گنجائش نہیں ہوگی، اتنی گنجائش نہیں ہوگی جتنی کہ ہم. تو بات کہنے کی یہ ہوئی کہ رائٹ کریکولم اینڈ دا رائٹ پیڈاگوجی، یہ دونوں چیزیں جب صحیح ہوں گی، اگر کریکولم صحیح ہوگا اور پیڈاگوجی صحیح نہیں ہوگی تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اگر پیڈاگوجی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن کریکولم صحیح نہیں ہوگا تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ کے اسیسمنٹ کا طریقہ اس قسم کا ہوگا کہ آپ ان سے ڈیٹس پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ایجاد کب ہوا تھا، جو مجھے بھی کبھی یاد نہیں رہتا اور آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، آپ نے کمپیوٹر اتنی دفعہ استعمال کیے ہیں، یا وان نیومن کا کیا ریلیشن شپ تھا ایڈا کے ساتھ، یا تو یہ چیزیں پھر آپ کو
اگر آپ کو یاد کروا بھی دی جائیں کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو بھول جاتی ہیں. تو اپروپریٹ کریکولم اور اپروپریٹ پیڈاگوجی اور ڈسکوری بیسڈ لرننگ کہاں پہ افیکٹو ہو سکتی ہے اور کیسے افیکٹو ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ہم خاص طور پہ کمپیوٹر سائنس کا جو اسکول کے بچوں کا کریکولم ہے اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے. اور یہی ہمارے اچھا اب یہ ڈسکوری لرننگ اور کریکولم ایشوز جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں، اس میں جو پہلی بات جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ کیا چیز آپ اس میں، یہ بڑا بنیادی سوال ہے یاسر، اور اس بنیادی سوال کا اگر آپ صحیح طریقے سے جواب دے سکیں تو پھر کافی سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. کیا چیز آپ اس میں شامل کریں گے، کیا چیز آپ شامل نہیں، یا کس چیز کو آپ واقعی اہمیت دیں گے اور کس چیز پہ آپ کہیں گے کہ ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، پیریفرلز کیا ہوتے ہیں اور ریم کیا ہوتی ہے، اور لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اتنے عرصے سے کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور لرننگ کے اندر کے حوالے سے بھی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ کیا میں اس میں شاید ایڈ نہ کروں. کیا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں الگوریدم کیا ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، یہ تو بہت بیسک سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ کمپیوٹر سائنس سے زیادہ براڈ سوال ہے. آپ نے کوئی مینجمنٹ کرنی ہے، جہاں پہ بھی آپ نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز والی چیز کرنی ہے، تو آپ کو الگوریدم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے اور کہ اس کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پھر نالج ریپرزنٹیشن کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ایک چیز کو جو دنیا میں پائی جاتی ہے کوئی نالج، اس کو آپ سمبلز کے فارم میں رکھ کے سٹور کریں، اسے ریٹریو کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو دوسری چیز سٹور چیزوں کے ساتھ لنک کس طرح کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں کمپیوٹر سائنس کے لیے سینٹرل ہیں. باقی آپ بتائیے، مجھے تو اس وقت یہی خیال آ رہا ہے کہ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بیسک آبجیکٹو کیا ہے کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن کا بچوں کو پڑھانے کے لیے. مطلب یونیورسٹی میں پڑھانے کا تو ہم بات کر، لیکن بچوں کو پڑھانے کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا ہم ان کو صرف ہسٹری پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو صرف ڈیٹس پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم اس کی طرف آ گئے کہ میں ایکسکلوڈ کیا کروں گا. جی جی، ہسٹری آف کمپیوٹرز جو ہے وہ اگر ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس میں بالکل پڑھائیں. اگر ہسٹری پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں اس کا پڑھانے کا کوئی اتنا مجھے تک نظر نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا چیز بچوں کو، اصل چیز جو اہم بات ہے کہ کیا چیز ان کو ایکسائٹ کر سکتی ہے اور کیا چیز ان کو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں ایکسائٹ کر سکتی ہے، نہ کہ یہ کہ کیا چیز ان کو کمپیوٹر سائنس سے ڈرا سکتی ہے اور ان سے ریپیل کر سکتی ہے. تو ناظرین، یہ ایشوز ہیں جو ہم دیکھنا چاہیں گے. اس کے اندر کیا کریٹیکل ایشوز ہیں جو اس وقت کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کے اندر ہیں؟ کیا بچوں کو وہ جو ٹرو پکچر ہے کمپیوٹر سائنس کی وہ مل رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت جاب بے تحاشا ہیں کمپیوٹر سائنس کے پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، لیکن جو نمبر آف اسٹوڈنٹس آپٹ کرتے ہیں لمس میں یا باقی اور جگہ جہاں ان کے پاس چوائس ہوتی ہے، وہ کمپیوٹر سائنس میں بہت کم جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لڑکیوں کی اور مائنورٹیز کی پارٹیسپیشن اس میں کتنی ہے؟ کیا ہم اس کو ہائی اسکول کے اندر یا مڈل اسکول کے اندر جو ہم امیج دے رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کا، کیا وہ صحیح امیج دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو یہ سارے مسائل جو ہیں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی رائے دیں، ایسوسیشن آف کمپیوٹنگ مشینری ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے پروفیشنل کی کمپیوٹر سائنس کے بارے میں، اور وہ کریکولم ایشوز اور ایجوکیشن کے ایشوز کو بھی بڑا ڈیٹیل کے ساتھ، ان کی کئی رپورٹس ہیں جو انہوں نے شائع کی ہیں اور ان پہ ان کی ٹاسک فورس بنی ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا 12 سال کی کلاس سے پہلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر سائنس کا کریکولم کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کئی اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 10 سال پہلے ان کی رپورٹ آئی تھی یا 8 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، تو اس پہ امپلیمنٹیشن اگر ہوئی ہے تو اس کے کیا نتائج ہیں، کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور ان کی ریسنٹ رپورٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے سلائڈ کے اوپر، وہ بھی آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ ان کے خیال میں انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے، صرف ایک ملک کی نہیں ہے، ساری دنیا کے کمپیوٹر سائنٹسٹ اس کے ممبر ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کیا اسٹیٹس ہے کمپیوٹر سائنس کا، کیا اسٹیٹس ہے کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری کا، اور کیا اسٹیٹس ہے کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کا، کیا اسٹیٹس ہوگا کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کا، فیوچر کا ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس کے حوالے سے یہ آپ دیکھیں کہ واٹ از کمپیوٹر سائنس، یہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. فلاسفیکل کویسچنز دیٹ ارائز ود اٹ اسٹڈی، اٹ از ناٹ جسٹ پروگرامنگ. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور اکثر لوگ جو ہمارے کمپیوٹر سائنس سے ڈر جاتے ہیں وہ اس کی پروگرامنگ کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ پروگرامنگ نہیں ہے.
but the whole set of concepts and processes that assist in the development of computer systems. It is a study of computers and algorithmic processes. جیسے آپ نے کہا نا کہ صرف وہ computers نہیں ہیں, algorithmic processes ہیں جن کا ضروری نہیں کہ وہ کمپیوٹر کے اوپر چل رہے ہوں. تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیونٹ اینڈ یوزفل اکیڈمک ڈسپلنس کمپیوٹر سائنس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس وقت, ود این امینس امپیکٹ آن ماڈرن لائف. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ گیجٹ استعمال کرتے ہیں آج کل, اور آپ کے بچے اور بھی زیادہ وہ استعمال کر رہے ہوں گے, اٹ از امپورٹنٹ فار سروائیول اینڈ فار تھرائیونگ ان اے ماڈرن ورلڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ACM والے یہ کہہ رہے ہیں کسی ملک کی سروائیول کا انحصار جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی افیکٹو ایجوکیشن کے اوپر ہے. آور لائفس ڈپینڈ آن کمپیوٹر سسٹمس, اور وہ کیسے ہے یہ آپ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. دا شیئر فن آف یوزنگ اے کمپیوٹر اینڈ کریٹنگ دیئر اون ورڈس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ACM کے لیے. دیئر اسٹڈی آگمنٹ ہیومن تھاٹ, یہ یاسر انہوں نے بڑی مزیدار بات کی ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی جو اسٹڈی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میوزک بھی آ جاتا ہے, آرٹ بھی آ جاتا ہے اس میں, اٹ کمبائنز میوزک اینڈ آرٹ وتھ کمپیوٹرز, کمبائنز الیکٹرانکس, میتھمیٹکس, کمپیوٹر پروگرامنگ, یہ ساری چیزیں مل کے آ جاتے ہیں. لاجیکل ریزننگ آ جاتی ہے, الگورتھمک تھنکنگ آ جاتی ہے, اسٹرکچرڈ پرابلم سالونگ آ جاتی ہے, جو کہ آئیڈیل ہے ڈسکوری لرننگ کے لیے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹڈی جو ہے وہ دے آگمنٹ ہیومن تھاٹ, کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ ماروین منسکی کی جو کتاب آپ نے مجھے دی تھی پڑھنے کے لیے, ہاؤ دی سوسائٹی آف مائنڈ غالباً, کہ وہ کمپیوٹر سائنس کو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اس کو مکس کر دیتا ہے آپس میں, اور ایک عجیب سی کہانی بناتا ہے. اس کے بارے میں آپ پلیز کچھ کہیں گے؟ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس جسے ہم کہتے ہیں, زیادہ تر کمپیوٹر جو بھی کام کرتے ہیں وہ جو انسانوں کی سوچنے کی صلاحیت ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں انہی پہ مبنی ہیں. تو وہ جو کمپیوٹرز بنا رہے تھے تو کوشش یہی تھی کہ انسان کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کے کچھ حصوں کو ذرا سا ایکسپینڈ, ذرا سا میکینیکل بنا کے ان سے کام لیا جائے, اور کمپیوٹرز یہی کرتے ہیں. تو کمپیوٹر سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ہیومن تھنکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک ہی چیز ہے, کم از کم ملتی جلتی چیزیں, اور کمپیوٹرز ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنی سوچ کے تھرو بہت سی ایسی چیزیں انوینٹ کریں یوزنگ کمپیوٹرز جو کم از کم میرے یا میرے چھوٹے بچوں کی صلاحیت کے باہر ہے. مطلب اگر مجھے موسیقی نہیں آتی, کوئی ساز میں نہیں بجا سکتا, وہ ساز کی آواز نکالنے کا کام میں کمپیوٹر کو دے دوں, اور ڈیزائن جو ہے, میوزک ڈیزائن کیسے کرتے ہیں اس پہ میں کانسنٹریٹ کروں. تو ایک اسکل کی ریکوائرمنٹ میرے سے کم ہو گئی اور ریکوائرمنٹ ہائر لیول تھنکنگ کی زیادہ ہو گئی. اسی طرح میں کوئی ویژول ڈیزائن کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں ڈیزائن, پینٹنگ میری اتنی اچھی نہ ہو, رنگ نہیں ہے, وہ سب کچھ کمپیوٹر کر دے گا. لیکن ڈیزائن کس مقصد کے لیے ہے, میں کیا کر رہا ہوں, وہ اب اسپیشلائز, مطلب ہیومن جو ہے وہ جو ہائی لیول ہیومن سکلز ہیں ان میں اسپیشلائز کرے, اور لو لیول سکلز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے آگمنٹیشن کا, آگمنٹیشن آف ہیومن تھنکنگ کا. تو کمپیوٹر سائنس کے اندر اب یہ جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن لی ہے کمپیوٹر سائنس, بہت یہ پاورفل ڈیفینیشن ہو گئی کہ تھنک اینڈ ڈسکور اباؤٹ دا پرابلم سالونگ پروسیسز جو دماغ کے اندر چلتے ہیں نا, واٹ ہیپنس ان اوور مائنڈ اور واٹ شوڈ ہیپن ان اوور مائنڈ ٹو تھنک اور ڈسکور. تو اگر کمپیوٹر سائنس اس پرابلم کو ایڈریس کرتی ہے تو یہ تو وہی پرابلم ہے جو اس کورس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ جب ہم کوئی چیز ڈسکور کرنا چاہتے ہیں یا ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پروسیسز ہمارے دماغ میں چلنے چاہیے, یا کون سے پروسیس دماغ میں نہیں چل رہے ہوتے جن کی وجہ سے ہم کوئی چیز ڈسکور نہیں, اگر وہ پروسیسز چلنی شروع ہو جائیں تو پھر وہ چیز ہم ڈسکور کر. تو یہ تو بڑا ایک مطلب کمپیوٹر سائنس کی بذات خود جو اسٹڈی ہے یہ بڑی کریٹو چیز ہے. جی بالکل. اور چونکہ بڑا کریٹو ڈسپلن ہے تو اس وجہ سے اس کو پڑھانے کے طریقے بڑی کریٹو ہونے چاہیے. اور اگر ان میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اور اگر ہم ان میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جس میں کریٹو اسپیکٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا,
تو پھر تو ہم وی آر ڈوئنگ آر ریئل انجسٹس ٹو دس ڈسپلن، اسپیشلی بچوں کے لیول کے اوپر. بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ ہم میوزک کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کے اندر خاص طور پہ اسکول کے بچوں کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے. اور یہ ACM والے کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ بات صرف ہم ہی یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ سیل فون کیسے چلتا ہے، روبوٹس کیسے چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کمپیوٹر سائنس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، ایٹریشن کیسے ہوتی ہے. اب آپ اس کو ایک بڑے بورنگ طریقے سے بھی کرا سکتے ہیں. اف دین ایلس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، وائل لوپ کیا ہوتا ہے، ریپیٹ انٹل لوپ کیا ہوتا ہے، ایٹریشن کیا ہوتی ہے، ریکرجن کیا ہوتی ہے. آپ اس کو فنڈامنٹل تھنکنگ کے طور پہ بھی یہ چیزیں کرائی جا سکتی ہیں جو ہم عام طور پہ نہیں کراتے. اصل بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ایکسائٹمنٹ اور جو ان کو انجوائمنٹ کا طریقہ ہے وہ اس میں برقرار رہنا چاہیے. تو اس کے لیے اب ہم کیا چیزیں کرا سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہیے. یہ ACM کے اندر انہوں نے کچھ ملکوں کے اندر جو بیسٹ پریکٹسز تھیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایک اس میں بیسٹ پریکٹس کا انہوں نے ذکر کیا جس کو ہم پیئر پروگرامنگ کہتے ہیں. اور پروگرامنگ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے پروگرامنگ کو، پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پھر نکالنی پڑتی ہیں، لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں یا ان کو پسند نہیں آتا. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ لرننگ کے اس میں چیزیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ڈسکوری لرننگ اور سارا کچھ، وہ اس کے اندر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. اسے وہ پیئر پروگرامنگ کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ایک پیئر دو اسٹوڈنٹس کا وہ پروگرامنگ کر رہا ہے. اور یہ ہائی اسکول کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور اوپر کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ پروگرامنگ انسٹرکشن لکھ رہا ہے اور دوسرا اس کو ڈیبگ کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ ایک بندہ الگورتھم بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس الگورتھم کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی پرووائڈ کرتا جا رہا ہے. تو اب یہ ایک لرننگ کا نیا پیراڈائم ہے جو ہم نے پروگرامنگ سے لیا یا کمپیوٹر سائنس سے لیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سوچنے کا، ڈسکوری کرنے کا طریقہ ہے جس میں ایک بندہ ڈسکوری کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اسے کویسچن کرتا جا رہا ہے. اگر ہم پولیا کے میتھڈ کے بارے میں سوچیں ایک سیکنڈ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو 4 سٹیجز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ ایک سٹیج میں اسپیشلائز کرے، دوسرا اسٹوڈنٹ دوسرے سٹیج میں اسپیشلائز کرے، وہ ایکسچینج بھی کرتے جائیں رولز. تو اس سے بہت 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے سوشل ڈائنامک آ جاتی ہے لرننگ کی. تو آپ اب 2 بندے مطلب ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو ذرا زیادہ موٹیویشن رہتی ہے، زیادہ رہتا ہے. اس میں کمپٹیشن بھی آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، کولیبریشن بھی آ جاتی ہے، پیئر کولیبریشن بھی آ سکتی ہے، کمپٹیشن بھی آ سکتی ہے. تو پورے ہیومن سوشل موٹیویشن کے جو سارے طریقے ہیں وہ سب آپ اس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. وہ ٹیچر کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن انٹروڈیوس کرے، کہ گروپ کمپٹیشن انٹروڈیوس کرے، ٹیم ورک اپرچونٹی کریٹ کرے. یہ سب آ سکتی ہیں. تو جسٹ ایڈنگ ٹو پیپل آئیڈینٹیفائنگ دی رولس، اس سے آپ نے اس کی سائیکالوجی آف لرننگ جو ہے بہت الیبوریٹ اور بہت پاورفل کر دی. تو ناظرین، اس میں جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ریپیٹ انٹل کرا رہے ہوں، ایٹریشن کرا رہے ہوں، ریکرجن کروا رہے ہوں، تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو بڑی مزیدار بات میں نے ابھی آپ سے کہا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو، اور یہ ڈسکوری لرننگ کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے جس کا ہم بعد میں بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ہم کہ آپ ان کو چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس اگر پرووائڈ کر دیں، مطلب یہ کہ آپ ان کو اس طرح سے کر دیں جیسے لیگو بلاکس ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو بلاکس دے دیں اور ان کو کھیلنے دیں ان سے. اب آپ دیکھیں کہ ان بلاکس کو استعمال کرتے، ان کو بلاکس کو استعمال کرنے میں تھوڑی سی آپ کو ان کی پروفیشنسی بنانی پڑے گی. لیکن جب وہ ظاہر ہے لیگو بلاک جیسے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت ان کو جوڑنا تو آنا چاہیے استعمال کر. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو خود سے انٹرفیئر نہیں کرنا پڑے گا، وہ بچے خود ہی سے بنانا شروع کر دیں گے. تو اب مثال کے طور پہ اگر آپ ریپیٹ انٹل کرانا چاہ رہے ہیں، آپ ایٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں، آپ فار لوپ کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کس طرح سے کرائیں؟ لیٹ اسٹارٹ ود گرافیکل پیٹرنس. اور گرافیکل پیٹرنس کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کے اندر گرافیکل پیٹرن بہت استعمال ہوتے ہیں. اور یہ گرافیکل پیٹرن جو ہیں، یہ ان کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ بہت سمپل ہیں. آپ ایک پرکار سے اور سیٹ اسکوئر سے
جیومیٹری کے بڑی سمپل چیزوں سے آپ ایک ان کا بلڈنگ بلاک بنا سکتے ہیں. جب وہ بلڈنگ بلاک آپ بچوں کو دکھا دیں گے اور ان کو استعمال کرنا سکھا دیں گے, اس کے بعد آپ ان پہ ڈال دیں یہ چیز, یہ اب آپ ان کو دے دیں اور وہ خود ہی ان بلڈنگ بلاکس کو استعمال کریں گے, وہ ریپیٹ کریں گے ان کو, وہ اٹریٹ کریں گے ان کو ہارزنٹل ڈائریکشن میں, ورٹیکل ڈائریکشن میں, اور مختلف گرافیکل پیٹرنز بنتے چلے جائیں گے. تو اب آپ ناظرین دیکھیں, یہ میں کچھ گرافیکل پیٹرنز آپ کے سامنے بنائے ہوئے ہیں اور میں نے کوئی خاص ٹولز استعمال نہیں کیے, میں کوئی اس کے اندر ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں. صرف انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت مزیدار گرافیکل پیٹرن بنا سکتے ہیں. اور ڈسکوری لرننگ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے بلڈنگ بلاکس ان کو دے دیے جو ڈسکوری کے لیے بہت ضروری ہیں, اس کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ ان سے کھیلتے رہیں. یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ یہ آپ کو جیومیٹرک پیٹرن جو مختلف بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بہت رچ پیٹرنز ہیں جو آپ کمپیوٹر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں, کمپیوٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں اگر آپ بچوں کو یہ کہیں کہ جی اف دین وائل اس طرح کی جو کمپیوٹر کی بیسک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں 2 سیکنڈ کے بعد وہ انگڑائیاں لینا شروع کر دیں گے اور وہ کھڑکی سے باہر کیا کھیل رہا ہے وہ دیکھیں گے. اس طرح کے پیٹرن میکنگ, حالانکہ یہ سمپل, جس طرح میں نے کہا بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں میوزک کے ساتھ, ویژول کے ساتھ, ریئل لائف سرکمسٹانس کے ساتھ. آپ نے ویژن کی یہ چھوٹی سی چیز اٹھائی کہ ویژول سٹیمولس دے دیں اور ان سے صرف یہ کہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں اور رول بتائیں کہ کیا آپ بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ بچے سارا دن بھی اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, وہ فری ٹائم میں بھی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے پیٹرنز بنا کے کھیلنے کی. تو یہ وہی بات آ گئی کہ کریکولم, جس طرح جو ریولوشنری کریکولم کی بات کر رہا تھا برونر نے, جو بات کی تھی کہ آپ ایک کانسیپٹ لیں جو کمپیوٹر سائنس کے لاجک کے کانسیپٹس ہیں, آپ نے ان کو ایسے فارمیٹ میں کیا کہ لوگ ان سے کھیلنا چاہتے ہیں خود ہی سے, ساتھ آپ نے ان کو ڈسکوری کا اپرچونٹی دے دی. تو وہ اس کے اندر میرے خیال میں بہت کمپلیکیٹڈ اف دین سائیکلز, لوپس, رولز نکال لیں گے یہ چیزیں بناتے بناتے. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو ہم وہی اپنے کریکولم ری ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے اسے زندہ کیا جائے, بچوں کی امیجنیشن, بچوں کی ڈسکوری اور پلے ایبلٹیز کے ساتھ کیسے لنک کیا جائے. جی, اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو اسکولز ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ہر بچے کے پاس کمپیوٹر نہ ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی اپروچ سکھانے کے لیے اگر آپ یہ ریپیٹ انٹل یہ سارا کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں تو کمپیوٹر موجود ہو. آپ ان کو اتنا ہی لطف آئے گا اگر وہ ہاتھ سے یہ پیٹرن بنانے کی کوشش کریں. وہ لوگ بھی اور وہ بچے بھی جو کمپیوٹر فرینڈلی نہیں ہیں, کمپیوٹر تو اویلیبل ہے لیکن وہ فرینڈلی, ان کے لیے بھی جن کے پاس کمپیوٹرز ہے وہ اس کو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں, وہ اس کو کمپیوٹر کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں. اٹ کین بی ایکسائٹنگ, اٹ کوڈ بی ونڈرفل. وہ ان کا انٹرسٹ بھی برقرار, وہ جو چیز بنائیں گے وہ چیز ایسی ہوگی جو وہ بعد میں دکھا بھی سکتے ہیں. دے کین بی پراؤڈ آف دس. تو الگورتھمس اور اے آئی یہ ساری چیزیں اس میں گراف تھیوری جیسے ہم نے ذکر کیا, ان میں ضروری نہیں کہ آپ کمپیوٹرز استعمال کر کے انہیں کمپیوٹرز کے بارے میں پڑھانے کی کوشش کریں, آپ اس کے بغیر بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ مختلف ریسرچرز نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو ایمفیسس ہے کہ ہم پرابلم سالونگ سکلز کروانے کی کوشش کریں اور فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر سائنس کروانے کی کوشش کریں اور کمپیوٹر سائنس ایز انالیسز اینڈ ڈیزائن یہ بیسک ریکمنڈیشنز ہیں ACM کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریکمنڈیشنز پہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے, اور یہ پہلے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا دیکھیں گے, پھر ہم پاکستان کی بات کریں گے. اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا پکچر دیکھیں جو اس پیپر کے اندر جس کا ذکر ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے اسٹینڈرڈز پہ عمل کیا گیا جو ریکمنڈیشنز بنائی تھیں ACM کے اندر. اس میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کانسیپٹس پڑھانے چاہیے جس میں یہ الگورتھمز آ جاتے ہیں, جس میں پرابلم سالونگ آ جاتی ہے. کیپیبلٹیز پڑھانی چاہیے, کمپیوٹر کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, کمپیوٹر استعمال کر کے آپ کی کیا, اور اسکلز کیا ہوتی ہیں. اسکلز کا مطلب یہ کہ آپ کمپیوٹر یوز کرنے کے قابل ہو جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ شارٹ کمنگ ہے وہ کانسیپٹ, اور ابھی تک مختلف اسٹیٹس کے اندر بڑی سیریس شارٹ, اور وہی شارٹ کمنگز آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں کہ کانسیپٹس کے اندر, کیپیبلٹیز کے اندر بہت کم ہے, اسکلز کے اوپر اور ٹرمینالوجی کے اوپر وہ بہت زیادہ ہم نے ایمفیسس کیا ہوا ہے. تو اب اگر ہم ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی کتابوں کے اندر
جو پاکستان میں استعمال، اور یہ اکثر پرائیویٹ لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، کچھ باہر کی بھی کتابیں ہیں. میں اس میں سے یاسر آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ مجھے ان تقریباً ساری کتابوں میں جو ڈیفینیشنز نظر آ رہی ہیں ان پہ بہت زور ہے کہ یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیریفرل کیا ہوتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں، میں کمپیوٹر انجینئرنگ بہت عرصے پڑھاتا رہا ہوں کہ ایک پیریفرل کا کیا ہوتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اس ڈیفینیشن کا. پتہ نہیں میں ڈیفینیشن کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو اچھا، اور دوسرا جو مجھے مسئلہ ہوا ان کو کتابوں کو دیکھ کے کہ کچھ ڈیفینیشنز ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے سیریسلی ڈس ایگریمنٹ ہوگا ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ ان اکثر کتابوں میں انہوں نے سی پی یو کی بات کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دا سسٹم یونٹ، دا سی پی یو ان ریئلٹی ریم اینڈ دا مائکرو پروسیسر کمبائنڈ آر کالڈ اے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. میں آج آ رہا تھا صبح ریکارڈنگ کے لیے، تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے تو سی پی یو کی یہ ڈیفینیشن، میں نے تو کمپیوٹر آرگنائزیشن کافی عرصہ پڑھائی ہے اور ویکیپیڈیا پہ بھی میں نے چیک کیا، تو اس میں ریم تو اس میں شامل نہیں تھی سی پی یو کے اندر. تو انہوں نے یہ ریم بھی ساتھ اس میں شامل کر دی، اور اس میں جو ان کی ڈیفینیشن، اسٹرکٹ ڈیفینیشن جو ان کی ہے، اور یہ اسی طرح سے آخر میں سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیں سی پی یو کے اندر کے پاس دو کون کون سے حصے ہوتے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جواب دیں گے کہ ریم اور مائکرو پروسیسر. تو میں نے ڈاکٹر فخر لودھی کو جو فاسٹ میں پروفیسر ہیں ان کو فون کیا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر جہانگیر کو جو لمز میں پروفیسر ہیں کمپیوٹر، اور ان دونوں نے یہ بات کہی کہ ریم تو اس میں شامل نہیں ہوتی. ہاں، کیش میموری شامل ہوتی ہے، لیکن یہ تو پرانی ڈیفینیشن ہے، اس وقت تو کیش میموری بھی نہیں ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو مروجہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ اگر اپنا کمپیوٹر لے کے جائیں کسی دکان پہ ٹھیک کرانے کے لیے اور اس سے یہ کہیں کہ میرا سی پی یو خراب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا کمپیوٹر کا جو ڈبہ ہے اس میں کہیں خرابی ہو گئی ہے. مطلب مانیٹر الگ چیز ہے، کی بورڈ الگ چیز ہے. تو اب یا تو ڈیفینیشن صحیح ہوں یا پھر ان پہ اتنی توجہ نہ دی جائے، کم از کم ان کو صحیح تو کیا جائے ڈیفینیشنز کو. تو اس پر مجھے سیریسلی اعتراض تھا. میں آپ سے کچھ سوال پوچھ کے دیکھتا ہوں. یہاں پہ فل ان دا بلینکس ہے، از دا برین آف اے کمپیوٹر سسٹم. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا جواب ہوگا. سی پی یو از ناٹ پارٹ آف دا سسٹم یونٹ، ٹرو اور فالس؟ مجھے اس کا جواب نہیں پتا کہ کیا. ریم از دا برین آف اے کمپیوٹر سسٹم. ریم برین تو نہیں ہوتی، لیکن پارٹ آف دا برین تو ہوتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں یا ہاں مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. کم از کم یا تو ہم دونوں کو نہیں آتی اور ہم یہ بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. ریم از اے پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس. دی میگنیٹک ٹیپ از اے پرائمری اسٹوریج ڈیوائس. میں نے تو میگنیٹک ٹیپ کو اب عرصے سے نہیں دیکھا، اور میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے انہوں نے بھی میگنیٹک ٹیپ کو تو نہیں دیکھا ہوگا. میرے خیال میں ان کا مطلب شاید ہارڈ ڈرائیو ہے، جو کہ میگنیٹک میڈیم ہوتا ہے، لیکن میگنیٹک ٹیپ شاید انہیں معلوم نہیں ہے، وہ اور چیز ہوتی تھی. ہاں، وہ ہارڈ ڈرائیو بھی ہے ساتھ ہی اس میں. اچھا، ہارڈ ڈرائیو والا کہ میگنیٹک ٹیپ ان کا کچھ اور مطلب ہے. تو یہ جو ڈیفینیشنز کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے، اور اس کے بعد جو سوال اور اسیسمنٹ کے طریقے ہیں، موڈم از این اسینشیل پارٹ ٹو میک اے لین. اب مجھے نہیں سمجھ آتا ان چیزوں سے آپ کیا چیز ان کی جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ ٹرمینالوجی کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے، اور کچھ آخر میں اسکلز کے اوپر بھی ہے، اور اسکلز میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جیسے ورڈ پروسیسنگ کے اندر ہم ان سے کوئی چیز، اب یہ اگر بچے خود سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی سیکھ لیں گے. ان کو سکھانے، مطلب اگر ان کو ضرورت پیش آتی ہے ان چیزوں کو کرنے کی تو وہ ہم سے زیادہ اچھا کر لیں گے. لیکن آپ ان کو اگر سکھانا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ اگر صرف ٹرمینالوجی کی بات کی جائے تو یہ میرے پاس ایک اسکول کی کتاب ہے جو اسکول میں استعمال کی جا سکتی ہے، گریڈز 3 اینڈ اپ. اس میں جو ٹرمینالوجی اب جو استعمال ہو رہی ہے وہ ٹرمینالوجی بالکل مختلف ہے ہماری. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں وکیز کا اور بلاگز کا، اور آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تو یہی چیزیں استعمال کر رہی ہے ساری. جی، یہ ذرا مجھے لگا بھی تھا جب آپ یہ سوال پوچھے تھے کہ یہ کچھ 1960s 70s کی
ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھی، جبکہ اب کمپیوٹر کا کافی زیادہ اہم حصہ جو ہے وہ نیٹ ہے، ناٹ دی ایکچوئل فزیکل مشین. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ اب تو فزیکل مشین کی تو وہ کیپیبلٹیز ریموو کر کے ان کو آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور یہ اور وہ جو. جی. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ای بکس کیا ہوتی ہیں، ای پورٹ فولیوز کیا ہوتے ہیں، ای میل کیا ہوتی ہے، MP3s کیا ہوتے ہیں، ویب سائٹس کیسے بنتی ہیں، ویب کیمز، انٹریکٹیو وائٹ بورڈز، وکیز، بلاگز، پوڈ کاسٹ. اور اس میں کلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہر بچوں کو آج کل استعمال کرنے آتے ہیں یہ، اور ان کو پھر کس طریقے سے ہم ایجوکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں یہ پھر ہم ٹیکنالوجی کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو ناظرین، ہم نے ڈیٹیل میں آج یہ ڈسکس کیا کہ کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے، کیا انٹرنیشنل اوپینین کیا ہے اس کے اوپر کہ کیا مقصد ہونا جی چاہیے. انٹرنیشنل اوپینین کیا ہے، جو ان کی پروفیشنل باڈیز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے، کیا شارٹ کمنگز ہیں. وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی وہ شارٹ کمنگز ہیں، ہمارے یہاں بھی وہ شارٹ کمنگز ہیں، ہمارے یہاں شاید تھوڑی سی زیادہ ہوں وہ شارٹ کمنگز. اس کے بعد ان کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے. ہماری کیا ریکمنڈیشنز ہیں یہ ہم اگلے ماڈیول میں ڈسکس کریں گے. کیا کچھ ہم مزید کر سکتے ہیں ڈسکوری لرننگ کو بڑھا کے. اس خاص طور پہ یہ جو کمپیوٹر سائنس کا جو فیلڈ ہے یہ بہت ہی ایکسائٹنگ، بہت ہی کریٹو قسم کا فیلڈ. اس میں تو ڈسکوری لرننگ جو ہے وہ بہت پھل پھول سکتی ہے، اور یہ ہمیں یہ جھلک ہمارے کریکولم میں ریفلیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے باقی ماڈیولز کے اندر. اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.